آخر میں جا کر اکرم خان نے کہا کہ میں ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوں کہ میں پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا، تو میں کرپشن کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوں کہ میرے اوپر طاقتور ایک دفتر کے بابو ہیں۔ مجھے کہا کہ بھائی محترم عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، یہ گپ شپ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، اللہ نے مجھے جواب دے دیا، میں نے کہا یہ گپ شپ آپ بھی لگایا کرنا، امریکی کے خلاف ایک بات کریں تاکہ پتہ لگ جائے، اندازہ ہو جائے۔ دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم غلام ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے۔ میرے ساتھ مسلم لیگ کے ایک بہت بڑا آدمی مل گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم غلام ہیں۔ میں نے کہا ہمارے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کے ساتھیوں کے یہی موقف ہے، لیکن ہم غلامی پر خوش نہیں ہیں، آپ غلامی پر خوش ہیں۔ ہم غلامی نہیں مانتے، ہمارے اور آپ کے فرق یہ ہے۔ جناب عمران خان سے، مولانا محمد خان شیر علی سے، مولانا شکال ملک سے، جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی اتحاد، خان صاحب اگر مزدور عمال کے لیے چائنا یہودی جنگ نہیں ہے، برطانیہ یہودی جنگ نہیں ہے، کینیڈا نہیں ہے، آپ مسلمانوں کا ایجنڈا ہے، آپ مسلمانوں کا نمائندہ ہے۔ خان صاحب زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ورسولہ فقد ہدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی حتی یفیء الی امر اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس انتہائی بابرکت علمی، روحانی، اخلاقی اور تربیتی اجتماع کے مہمان خصوصی اور ملک کے سب سے معروف اور ملک کے سب سے اہمیت کے حامل شخصیت محترم جناب عمران خان صاحب اور ان کی بیٹھی ہوئی ٹیم جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، محترم جناب شاہ فرمان صاحب، محترم جناب نور الحق قادری صاحب، وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب، محترم جناب پرویز خٹک صاحب اور پھر مانکی صاحب اور حاضرین مجلس، میں نور الحق قادری صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا، اور میں نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، ان کی سنجیدگی، متانت، قادر الکلام ہونا یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت جس سنجیدگی کا انہوں نے مذاکرہ اس اجتماع کے انعقاد کا کیا، تو میں تحریک انصاف کو خوش قسمت جماعت سمجھتا ہوں جس کے پشت پر اتنے علماء جمع ہو جاتے۔ میں جو بات کروں گا ہمارا مسئلہ بہت اچھی تقریر سے نہیں بنے گا، بہت اچھی تقریر میں معلومات حاصل کرنے سے نہیں بنے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور آپ لوگ ناراض بھی نہ ہوں، نور الحق قادری صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ بالکل مختصر، تو میں نے دل میں کہا کہ میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ دریا کو کوزی میں بند کر دوں، اور میں محمود خان وزیر اعلیٰ صاحب
اور پرویز خٹک صاحب جیسا بھی نہیں ہوں اور شاہ فرمان صاحب جیسا بھی نہیں ہوں کہ وہ اپنے متانت اور سنجیدگی سے قوموں کو چلاتے ہیں. میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں. تو حضرات میری گزارش یہ ہے آپ لوگ ناراض نہ ہوں. اہل حدیث یہ جتنی بھی نام ہے میں جب ان کے پروگراموں میں جاتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار ایسے بتائے جو سچ بولتا ہو. تو آپ مجھے بتا دیں حدیث نے کیا کارکردگی دکھائی, بریلویوں نے کیا کارکردگی دکھائی, اور دیوبندیوں نے کیا کارکردگی دکھائی. سب سے زیادہ قوت ان کے پاس ہے, لیکن مارکیٹ میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے اور اس پہ مشہور ہو کہ یہ جان دے سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. لہذا محترم دوستو, ریاست مدینہ میں ہمارا کردار کیا ہے, علماء کا کردار کیا ہے, میرا موضوع یہی ہے. ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ایک سوسائٹی تشکیل دیں جو صداقت پہ کھڑے ہو جائے, جو امانت پہ کھڑے ہو جائے. آپ لوگ بھی ناراض نہ ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, تحریک انصاف کے حکومتوں نے ایک روایت تو بدل دی لیکن سوسائٹی اور معاشرہ تو نہیں بدلا ہے. اب سوسائٹی اور معاشرہ ہم کیسے تبدیل کر دیں؟ لہذا سوسائٹی اور معاشرہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم صداقت پہ معاشرہ کو کھڑا کر دیں. جھوٹ بولنے کے بعد کون سا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, سب سے بڑی کامیابی کی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. اور اللہ سے ڈرنے کی تعبیر کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. تقویٰ یہ ہے کہ موقع کے مناسبت سے سب سے مضبوط آدمی وہی ہوگا جو سچ بولے. جو سوسائٹی سچ پہ بنی نہیں ہے, جو ہمارے آپ لوگ ناراض نہ ہوں, میں جب تقریر کرتا ہوں تو یہ پیپل پارٹی والے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں, مسلم لیگ والے بھی رہے ہیں, یہ اسحاق ڈار ہمارے ساتھ, رضا ربانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی محترم عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف یہ گپ شپ ہے. تو میں نے ان کو کہا, اللہ نے مجھے جواب دے دیا, میں نے کہا یہ گپ شپ آپ بھی لگایا کرنا, امریکی کے خلاف ایک بات کریں تاکہ پتہ لگ جائے, اندازہ ہو جائے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم غلام ہیں, اور آپ نہیں سمجھتے. میرے ساتھ مسلم لیگ کے ایک بہت بڑا آدمی مل گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. میں نے کہا ہمارے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کے ساتھیوں کے یہی موقف ہے, لیکن ہم غلامی پر خوش نہیں ہیں, آپ غلامی پر خوش ہیں. ہم غلامی نہیں مانتے. ہمارے اور آپ کے فرق یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے حضرات کہ وقت کی کمی کی وجہ سے تو میں, لیکن سیاست فتووں کی چیز بھی نہیں ہے, اور سیاست جو ہے یہ مفروضوں کی بھی چیز نہیں, یہ پریکٹیکل عمل ہے, یہ کتابوں سے بھی نہیں سیکھی جاتی, یہ پریکٹیکل زندگی ہے. آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ خیانت نہ کریں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اتحادی ساتھی تو سارے موجود ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ایکیڈمک کام ہم کریں. اگر ہم ایکیڈمک کام کریں اور ایسا کابینہ تیار کریں جو سچ پہ کڑے ہو اور خیانت نہیں کرتے ہو, تو یہ کابینہ آگے جا کر ہمیں صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی حکمرانی دیں گے. لیکن اگر ہم جیسے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جیسے دوسرے لوگ خیانت کرتے ہیں, جیسے اس میں شجاعت نہیں ہے, بہادری نہیں ہے, وہ صفات جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بیان کی ہے, وہ سخاوت ہے, شجاعت ہے, صبر ہے, استقامت ہے, یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک ایکیڈمک کام جو ہے وہ تحریک انصاف چونکہ اس وقت قوت میں ہے, تو ہم تعاون کریں گے اور وہ یہ کام کریں کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں, ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں. اگر ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بھیج دیتے کہ وہ پیسے جمع کرنے کے ذوق اور شوق رکھتے ہیں, تو کیسے وہ ہمیں ایک معیاری حکومت دیں گے.
اور میں تو عرض کروں اسی جگہ پر میں کھڑا تھا اور اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ تھے. یہ بات سننے کی ہے. اور مجلس عامل کے اکابرین بیٹھے تھے, قاضی حسین احمد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سارے بیٹھے تھے. اور اس بات پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ بھائی کرپشن ہم کیوں ختم نہ کر سکیں اور کرپشن کو ہم کیوں کم نہ کر سکیں, اس پہ بات ہو رہی تھی. تو سب لوگوں نے اپنے اپنے باتیں بتا دیے. تو آخر میں جا کر اکرم خان نے کہا کہ میں ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوں کہ میں پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا, تو میں کرپشن کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوں کہ میرے اوپر طاقتور ایک دفتر کے بابو ہیں. تو لوگ حیران ہو گئے. یہ مسئلہ میرے ساتھ آیا تھا, یعنی اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے کہا, اکرم خان نے کہا کہ میں کمزور ہوں. جب میں کمزور ہوں تو میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کمزور ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک پٹواری چترال تبدیل کیا ہے سزاوار, اور وہ پٹواری وہاں جا کے وہ نہ جاتے ہیں اور نہ وہ وہاں پر لیتے ہیں, نہ چارج لیتے ہیں. میرے پاس یہ پٹواری آیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ نہ میں آپ کو خط دیتا ہوں, نہ آپ کے سفارش کرتا ہوں, آپ کے بارے میں یہ باتیں. تو اکرم خان نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کمزور ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ میں ایسے کمزور ہوں کہ یہ جتنے ممبران بیٹھے ہیں سب نے اس پٹواری کو سفارشی خط دیا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے دیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیے. تو میں ان کے سامنے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سفارشی کلچر آج بھی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم استاد کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایک اب ہمارے عدالتی نظام ایسے ہے کہ اس میں ہم احتیاط پھر ایسے آ جاتے ہیں تو احتیاط کر لیتے ہیں. لیکن ایک جگہ پر ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں اندر مردہ پائی گئی. تو سسرال والوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے, اور شوہر کے گھر والوں نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کیا ہے, اور والدین نے کہا کہ اس کو مارا گیا ہے. اب یہ دو باتیں سامنے آ گئی, ایک مرڈر ہے اور ایک خودکشی ہے. جج نے ایسا فیصلہ کیا کہ نہ اس کو خودکشی ڈکلیئر کیا اور نہ اس کو قتل ڈکلیئر کیا اور آدمی کو آزاد کر دیا. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لہذا اگر ہم تبدیلی کے خواہاں تو صرف آواز کے حد تک تبدیلی نہیں بلکہ ایکیڈمک کام کرے, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. میں اپنی پوری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں اور عمران خان کو لے سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انجمن باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے.